بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان حکومت کا ایک اعلیٰ سطحی وفد وزیر خارجہ امیر متقی کی قیادت میں اس وقت ترکی میں موجود ہے، جہاں انہوں نے ترک حکام سے ملاقاتیں کی ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس میں افغانستان کے لیے ترک امداد اور نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق موضوعات زیر بحث آئے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان عوام کو متحد رکھنے کے لیے افغانستان میں ایک متفقہ حکومت ناگزیر ہے۔ انہوں نے طالبان وفد سے خواتین کے لیے تعلیم اور روزگار کے دروازے کھولنے کا بھی مطالبہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ روس افغانستان کی انسانی بنیادوں پر مدد جاری رکھے گا، جبکہ آئندہ ہفتے افغان حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد روس کا دورہ بھی کرے گا۔ دوسری طرف روس میں اگلے ہفتے افغانستان کی صورتحال پر مذاکرات ہوں گے، جس میں پاکستان، امریکہ اور چائنا بھی شرکت کریں گے۔ روس مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ طالبان نے بھی اس میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ ممالک افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ایک مشترکہ پوزیشن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ روسی صدر کے نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوف نے کہا کہ ان کو طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ ہم کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں کر رہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طویل عمل ہے۔ روس نے مارچ میں افغانستان پر ایک بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی بھی کی تھی، جس کے بعد روس، امریکہ، چائنا اور پاکستان نے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 20 سال بعد افغانستان سے اپنی آرمی کا انخلاء شروع کیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی شمالی شام میں پیدا ہونے والے خطرات کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ کہ کردوائی PG ملیشیا کا حملہ، جس میں 2 ترک پولیس افسران مارے گئے تھے، ناقابل برداشت ہیں۔ ترکی شمالی شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیا کے خلاف ممکنہ مزید فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر ترکی کی امریکہ اور روس کے ساتھ اس مسئلے پر بات چیت ناکام ہوگی تو وہ کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ترکی نے کہا ہے کہ شام کے علاقے عزاز میں پولیس کو اتوار کے روز YPG کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، جسے وہ ایک تخریب کار گروہ سمجھتے ہیں، جو جنوبی مشرقی ترکی میں کئی دہائیوں سے جاری شورش سے لڑنے والے عسکریت پسندوں سے قریبی تعلقات رکھتا ہے۔ ترک آرمی نے گزشتہ 5 برسوں کے دوران کرد ملیشیا کے خلاف 3 حملے کیے، جن میں سینکڑوں کلومیٹر سرحدی پٹی پر قبضہ کیا اور اسے 30 کلومیٹر تک شمالی شام میں دھکیل دیا۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ شمالی مشرقی شام میں YPG اس کا اہم اتحادی ہے، جبکہ روسی آرمی صدر بشار الاسد کی حمایت کے لیے موجود ہے۔ دوستو، بچپن سے جوانی تک جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے، والدین ہی ہمارا سہارا ہوتے ہیں، لیکن جانے کیوں بڑا ہوتے ہوتے اولاد والدین سے کھچی کھچی رہنے لگتی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے برا سلوک رکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک بار دنیا سے چلے گئے تو ان کی جنت بھی ساتھ ہی لے کر چلے جائیں گے، اور آپ کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا رہ جائے گا۔ کچھ ایسے جملے کہنا جس سے والدین کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جائے، یقیناً نہایت ہی دکھ دینے والی بات ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی میں سکی اولاد نہیں ہوں، آپ کو ہماری نہیں دوسرے بہن بھائیوں کی فکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے بولنے سے پرہیز کریں۔ بڑھاپے میں ان کی طبیعت تو خراب ہوگی، لیکن آپ کا اس بارے میں سوال نہ کرنا انہیں مایوس کر سکتا ہے۔ روزانہ انہیں وقت ضرور دیں تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوددار ماں باپ آپ سے کبھی پیسے نہ مانگیں، لیکن اس وقت کو نہ بھولیں جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بغیر مانگے آپ کے والدین آپ کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔
ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھیں، جیسا کہ ان کے کمرے کا جائزہ لیتے رہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کی سالگرہ، امتحان میں پاس ہونے کی خوشی کیسے مناتے تھے؟ کیا آپ وہ خوشیاں انہیں لوٹا سکتے ہیں؟ ماں باپ کے اہم دن، ان کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ ضرور منائیں، یا جب ان کے عزیز و اقارب جمع ہوں تو آپ بھی وہاں جا کر بیٹھیں، اس سے ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت اور یادداشت بھی کھونے لگتے ہیں اور اکثر اونچا سننے لگتے ہیں یا ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر جھنجھلا کر سختی سے پیش آنے کی بجائے انہیں ہر بار اسی نرمی سے جواب دیں جیسے بچپن میں وہ آپ کی توتلی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ والدین کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں لیکن رہیں گے وہ آپ کے والدین ہی۔ اپنی باتیں ان سے نہ چھپائیں، کیونکہ بہرحال وہ آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں۔ آپ اگر اپنی باتیں ان سے چھپائیں گے تو وہ خود کو اجنبی اور فالتو محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تو بھی مناسب الفاظ میں تھوڑا بہت ذکر کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کم سے کم انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوگا۔ جاپان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں موسم کی شدت میں بہت تیزی سے اضافہ اور کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جاپانی جزیرے ہوکائیدو میں محض 2 ہفتوں کے دوران شدید گرمی اور شدید سردی نے شہریوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ جاپان میں ایک جزیرہ ایسا بھی ہے جس کے شہری 14 دنوں میں 2 موسم کا سامنا کرتے ہیں۔ جی ہاں، جزیرے ہوکائیدو میں 29 جولائی کو موسم گرما میں اتنی شدت آئی کہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ موسم 14 روز کے بعد ایسا تبدیل ہوا کہ درجہ حرارت 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہو گیا، یہاں تک کہ شہریوں کے منہ سے بھاپ نکلنے لگی۔ اولمپک مقابلوں کی انتظامیہ نے مردوں کے میراتھن ایونٹس کو ایک شہر ساپورا میں اس توقع کے ساتھ منتقل کیا تھا کہ وہاں درجہ حرارت بہتر ہوگا، مگر اگست کے آغاز پر وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ دارالحکومت ٹوکیو میں بھی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ کوریائی سائنسدانوں نے مسلسل محنت کے بعد ایک خاص جھلی تیار کی ہے جو منٹوں میں کھارے ترین پانی کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ توقع ہے کہ اس سے میٹھے پانی کے حصول کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں بہت کڑوے پانی کو قابل نوش بنانے والی بہت سی جھلیاں اور چھلنیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن ایک مرحلے پر وہ اتنی نمدار ہو جاتی ہیں کہ ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کا حل کوریائی انسٹی ٹیوٹ اور سول انجینئرنگ اینڈ بلڈنگ ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر اونچل اور ان کے ساتھیوں نے نینو ٹیکنالوجی سے کو ایکسل الیکٹرو سپن نینو فائبر بنائی ہے، جو سیکنڈوں میں کھارے ترین پانی کو بھی پینے کے قابل بناتی ہے۔ اس طرح یہ ایک بہت سادہ طریقہ ہے، یعنی پانی اس سے گزرتا تو ہے لیکن قطروں کی صورت میں ٹھہرتا نہیں۔ عام جھلیاں صرف 50 گھنٹے تک ہی چل پاتی ہیں، جبکہ نینو جھلیاں 30 دن تک کارآمد رہتی ہیں، یعنی پورے 1 ماہ تک پانی میں موجود 99.99% نمک دور کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس طرح یہ ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے جس سے دنیا کے کروڑوں افراد کے لیے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ دنیا میں قدرت کے کئی پر اسرار عجوبے موجود ہیں، جن میں یوٹا کا ایک قدرتی چشمہ بھی ہے جو 15 منٹ تک بہنے کے بعد 15 منٹ کے لیے رک جاتا ہے اور دوبارہ 15 منٹ تک بہتا رہتا ہے، گویا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسے سانس لیتی آبشار یا دورانیہ والا چشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ خشکی کے وقت اسے ایک قطرہ بھی نہیں بہتا اور جب 15 منٹ بعد پانی کی بھوچاڑ شروع ہوتی ہے تو کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا۔ اس حیرت انگیز عجوبے کی مکمل وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم ماہرین ارضیات نے اس کی سائنسی وجہ ضرور بیان کی ہے، جو قابل فہم بھی معلوم ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چشمے کی وجہ سائفن ایفیکٹس ہیں۔ سائفن اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جس میں اوپر رکھے برتن پر ربڑ کی نلکی لگا کر اس کا دوسرا سرا نیچے کی جانب کیا جاتا ہے۔
اور اس طرح ہوا کے دباؤ کی وجہ سے پانی نیچے کی جانب بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عین اسی اصول پر یہ جھرنا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے دہانے سے گرنے والا پانی ایک تنگ راستے سے ہوتا ہوا اوپر آتا ہے اور اس کے نیچے سائفن کی طرح ایک ٹنکی نما ساخت موجود ہے جس میں پانی ایک خاص سطح تک آنے کے بعد جھلک کر تنگ راستے میں جاتا ہے اور وہاں سے باہر بہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جب پانی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے تو چشمے کا بہاؤ بھی رک جاتا ہے اور اسے دوبارہ بھرنے میں 15 منٹ لگتے ہیں۔ یونیورسٹی آف یوٹا سے وابستہ ماہر آب پروفیسر کپ سولومن کہتے ہیں کہ ہم نے پانی کا جائزہ لیا ہے اور اس میں گیس کے آثار بھی ملے ہیں، جس سے انکشاف ہوتا ہے کہ زیر زمین گیس سے پانی سائفن کی طرح اوپر آتا ہے اور جمع ہونے پر بہنے لگتا ہے۔ پانی ختم ہونے پر دھیرے دھیرے گیس جمع ہوتی ہے اور دوبارہ زیر زمین پانی اوپر آتا ہے اور بہاؤ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ سویڈن کے طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ دفتر میں پورا دن مسلسل بیٹھے رہنے کی بجائے ہر 30 منٹ بعد صرف 3 منٹ کی چہل قدمی یا کوئی اور ہلکی پھلکی ورزش کر لی جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کے بیشتر دفتروں میں ڈیسک ورک کرنے والے کارکنان کو صبح سے شام تک اپنی جگہ سے اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے۔ طویل مدتی بنیاد پر اس معمول کا ان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ موٹاپے سے لے کر امراض دل اور شوگر تک کئی طرح کی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ تحقیق 16 رضاکاروں پر کی گئی جن میں 10 خواتین اور 6 مرد شامل تھے۔ ہر 30 منٹ بعد صرف 3 منٹ کی ہلکی پھلکی جسمانی مشقت ورزش کرنے والوں کے خون میں شکر یعنی گلوکوز کی مقدار کنٹرول میں رہی۔ ان رضاکاروں میں انسولین کی کارکردگی بھی بہتر رہی جس کے باعث خون میں شکر پر کنٹرول بہتر رہا اور اس طرح ان رضاکاروں پر شوگر کا خطرہ بھی بہت کم ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد صرف 3 منٹ کی ہلکی پھلکی ورزش سے ہونے والے فوائد اگرچہ معمولی ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر دن میں وقفے وقفے سے کی جانے والی اس آسان ورزش یا جسمانی مشقت کا دورانیہ 3 منٹ سے کچھ بڑھا دیا جائے تو یہی رزلٹ اور بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔